بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 28ویں سپارے میں سورۃ المجادلہ اور سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن اور سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم، یہ صورتیں ہیں اور الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے قدر مختصر صورتیں ہیں۔ پچھلے سپاروں میں طویل صورتیں ہیں اور ان آخری سپاروں میں مختصر صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ ان صورتوں میں کلمات اور الفاظ مشکل ہیں۔ سب سے زیادہ کلمات مشکل آخری سپارے میں، یاد اور حفظ کرنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے لیکن الفاظ اس کے بہت مشکل ہیں۔ یہاں سورۃ المجادلہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کی خاص خصوصیت ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا، ہر آیت میں، اور کل 37 مرتبہ لفظ اللہ اس صورت میں ذکر ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کی عظمت اور اللہ کی ہیبت اور اللہ کے جلال کی طرف اشارہ ہے، اور ابتدا میں ایک عجیب قصے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ جان نثاران اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ ان خواتین میں سے ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اللہ کے رسول، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ زہار زمانہ جاہلیت میں طلاق تھا کہ زہار کوئی آدمی بیوی سے یوں کہتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو یہ جملہ طلاق کا سمجھا جاتا تھا اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور سرگوشی سے بات کر رہی تھی، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر نیچے جھکائے ہوئے، کان رکھے ہوئے سن رہے ہیں، اور خولہ کوئی سرگوشی کر رہی ہے آپ علیہ السلام کے پاس اور کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول آپ اس کا کچھ حل نکالیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو طلاق ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول چھوٹے بچے ہیں، اگر ان بچوں کو میں اس کے سپرد کر دیتی ہوں، اوس بن صامت شوہر کا نام تھا، تو اگر ان کے سپرد کر دیتی ہوں تو وہ ان کی تربیت کون کرے گا، خود لے لیتی ہوں تو بھوک سے مر جائیں گے، تو اے اللہ کے رسول کوئی حل نکالیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، نہیں طلاق تو ہو گئی ہے، وہ تم سے جدا ہے، ہمیشہ کے لیے جدا ہے۔ پھر اس نے زاری کی، اللہ کے رسول آپ کوئی حل نکالے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حکم تو یہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا میں اپنے رب سے ہی شکایت کرتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ پیچھے ہٹی اور بس دل میں پتہ نہیں کیا کلمات انہوں نے اللہ سے، کن کلمات میں مناجات کی، ابھی تک وہ باہر نکلی ہی نہیں تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کے آگے کہ آج سے پہلے تو ضابطہ اور قانون یہی تھا کہ کوئی اگر اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن آج اس خولہ بنت ثعلبہ کی وجہ سے اس کے دکھ اور درد کو اللہ نے سنا ہے، اس کی فریاد کو اللہ نے سنا ہے، لہذا آج سے یہ قانون ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے، پھر اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہ ہو سکے فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، ہم بستری سے پہلے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فإطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یہ کفارہ بتا دیا زہار کا۔ تو آپ علیہ السلام نے خولہ بنت ثعلبہ کو بلایا اور یہ آیت سنائی۔ تو کلمات دیکھیں اللہ نے کن کلمات سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو ذکر فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اور وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ پاک تم دونوں کی سرگوشیوں کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ قدردان ہے۔
پھر صحابہ بڑی عظمت کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے، خولہ بنت ثعلبہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے کی بات ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ کے رکاوٹ بن گئی، حائل ہو گئی۔ عمر رک جاؤ، میری بات سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری سے اتر گئے اور بالکل ادب سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ جو نہیں جانتے تھے انہیں کیا پتا کون ہے، کوئی بڑھیا ہے، کوئی روک دیا اس نے حضرت عمر کو، امیر المومنین کو روک دیا، خلافت کا زمانہ ہے، جا رہے ہیں سفر پر، اس نے روک دیا۔ وہ سرجگوشی کر رہی، عمر وہ وقت یاد ہے تو چھوٹا سا ہوتا تھا، اور تو جو لوگ محبت سے عمیر کہتے تھے، چھوٹا عمر، عمیر کا معنی چھوٹا عمر، وہ وقت یاد ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ تو اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرانے جاتا تھا اور اونٹ چرانے تجھے نہیں آتے تھے، صحیح چرا کے نہیں لاتا تھا، شام کو مار پڑتی تھی تجھے، باپ پٹائی کرتا تھا، اور ایک وقت یہ ہے کہ تو خلیفہ بن گیا ہے۔ دیکھو عدل سے کام کرنا، انصاف سے کام کرنا، عدل و انصاف کو نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحتیں کر رہی ہیں، حضرت عمر سن رہے۔ جب وہ نصیحتیں پوری کر لی، وہ جانے لگی تو جو 7 لوگ تھے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے بڑھیا؟ کہا یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اترا تھا، تو اگر یہ ساری رات مجھے یہاں کھڑا کر دیتی تو میں کھڑا رہتا، اس کی بات سنتا رہتا۔ عظمت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جن کی فضیلت پر اللہ پاک نے قرآن اتارا، جن کی شکایت اللہ پاک نے سنی آسمانوں پر، اور نہ صرف شکایت سنی، اللہ پاک نے شکایت کا ازالہ بھی فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے قدردان ہے۔ دوسرے رکوع میں پھر یہ مضمون ذکر فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دیکھو باہمی تم سرگوشیاں نہ کرا کرو، باہمی جو سرگوشیاں کرتے ہو تو تمہیں تاکید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو۔ ہاں آپس میں اصلاح کی، دو روٹھے ہوئے کے درمیان میں صلح کرانے کی اگر سرگوشی کرتے ہو، مل بیٹھ کے بات چیت کرتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، گناہ کی سرگوشی نہ کرا کرو۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، مجلس کے آداب ذکر فرمائے، جب کسی مجلس میں تم بیٹھے ہوئے ہو تو آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑا کرو، کھل کے بیٹھا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ اب مجلس برخاست ہو گئی تو پھر اٹھ جایا کرو، اور جب تم مجلس میں گنجائش پیدا کرو گے، یفسح اللہ لکم، اللہ پاک تمہارے دلوں کو کشادہ کرے گا۔ اور والذین اوتوا العلم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کے درجے اللہ پاک نے بلند کیے ہیں، تو لہذا مجلس کے اندر اہل علم جو لوگ ہیں ان کو ترجیح دیا کرو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا، اہل علم کو، اہل تقوی کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک وقت ایسا بھی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور غرباء اور فقراء صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مکہ کے جو فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے، حالانکہ وہ سرداران میں تھے، وہ بھی آئے، وہ پیچھے ان کو جگہ ملی، پیچھے بلال نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے بھائی ہم نے تو خود ہی دیر کر دی ہے، ہم نے خود ہی دیر کر دی۔ کوئی گلہ نہیں کیا انہوں نے، بس خود کہا کہ بس یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے، ہم نے خود ہی دیر کر دی ہے، ہم نے خود ہی دیر کر دی۔ اسلام لانے میں حزام بن حکیم سرداروں میں سے تھے، وہ کہا کرتے تھے بھائی ہم نے تو خود ہی دیر کر دی ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مکہ کے فتح ہونے پر یہ مسلمان ہوئے تھے، سرداروں میں ان کا بھی شمار تھا۔ تو اپنے ایک عجیب ان کا قصہ آتا ہے، ایک بار ایک جو ہے غزوے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کچھ سوال کیا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا مال غنیمت میں سے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حزام، استغناء نفس کے ساتھ جو چیز لی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، استغناء نفس کے ساتھ جو چیز لی جاتی ہے اس میں برکت، زندگی بھر پھر کسی سے نہیں مانگا، زندگی بھر نہیں مانگا، اللہ کے نبی نے مجھے یہ جملہ ارشاد، زندگی بھر کچھ کسی سے کچھ پھر نہیں لیا۔ تو بہرحال یہ خود کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم نے خود ہی دیر کی ہے، کسی کا کیا قصور ہے۔
اس کے بعد الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، وہ لوگ جو ایسوں سے دوستیاں لگاتے ہیں جن پر اللہ کا غضب اور غصہ اترا ہے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، کافروں سے. ما هم منکم ولا منہم، اے ایمان والو وہ نہ تمہارے ہیں نہ تم ان کے ہو. ویحلفون علی الکذب، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کر تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، وہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں. تو ایسے لوگ دوستیاں لگانے والے بھی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان ان کو اللہ کی یاد بلا دیتا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وہ اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لازم کر دی ہے، اللہ کہہ رہا میں خود اور میرے رسول اور میرے ماننے والے بالآخر غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوت والا غلبے والا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کیا ہی ایمان تھے صحابہ کے، قربان جائیں ان لوگوں پر، سبحان اللہ. غزوہ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، آپ علیہ السلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑ رہے ہیں. سامنے باپ آ گیا، کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا بدر میں، آ گیا سامنے، تلوار نکالی، اس کی گردن اڑا دی. اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو عبیدہ نے باپ کو مار دیا، ابو عبیدہ نے باپ کو مار دیا. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے. کیا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس سے یہ دوستی رکھیں، یہ ان کا مزاج نہیں ہے. ولو کانوا آباءہم، چاہے ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا بیٹے ہوں، او اخوانہم یا بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کا قبیلہ ہو، وہ دو نہیں دوستیاں لگا دی. ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے مقدم ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، ہر موقع پر اللہ پاک نے جبریل سے ان کی مدد کی ہے، اور اللہ پاک ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت. اللہ کو کیا ضرورت ہے جماعت کی، جماعت بنانے کی، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کی جماعت ہی غالب رہتی ہے، وہی غالب رہتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے بدر میں، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی آ گئے. جب مسلمان ہو گئے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو ارشاد فرمایا بیٹا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا. یہ ایمان تھے بھائی، یہ ایمان تھے. یہ احساسات اپنے اندر ہم پیدا کریں، یہ ایمانی کیفیات بنائیں، یہ ایمانی جذبات بنائیں. آج ہم اولادوں کی خواہشات پر اللہ کے حکموں کو قربان کر دیتے ہیں، بیوی کی خواہش پر اللہ کے حکموں کو قربان کر، وہاں باپ قربان ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، ماں کو قربان کر دیتے، اولادوں کو قربان کر دیتے. وہاں تو مزاج یہ تھا. تو اس ایمان کی فکر کرے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ الحشر یہ بھی مدنی سورت ہے. اس میں مدینہ منورہ کے اندر جو منافق لوگ رہتے تھے ان کو نکالنے کا حکم دیا گیا اور ان کو مہلت دی گئی ہے کہ کچھ ٹائم ہے آپ کے پاس، یہاں سے نکل جاؤ. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے اور اسلامی ریاست بنتی ہے تو اس اسلامی ریاست کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کا دین اور ایمان اور مذہب برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کافروں سے اختلاط نہ ہو. اگر کافروں سے اختلاط ہوگا تو تمہاری اسلامی ریاست بھی برقرار نہیں رہے گی اور تمہارے عقائد اور نظریات بھی برباد ہو جائیں گے. اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو تمہارے ملک میں اگر غیر مسلم آ کر تمہارے قوانین کی پابندی کر کے رہ رہے ہیں تو ان کی تمام تر نگہداشت کرنا وہ ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں ٹیکس دیا ہے، ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے تمہاری
کڑی نگاہ رکھنا کہ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو کہیں خراب نہ کرے. لہذا غیر مسلم اقوام اسلامی ممالک کے اندر جب رہے، ان کے چند افراد رہے، پہلی شرط یہ کہ وہ ذمہ بن کر رہیں گے، ٹیکس دیں گے، ذلیل ہو کر رہیں گے، ان کو عزت نہیں دی جائے گی. اور قانون یہ بتایا کہ اگر مسلم راستے سے جا رہا اور سامنے سے وہ تمہارا ذمہ آ رہا جو تمہارے ملک میں رہ رہا ہے غیر مسلم، راستہ اگر تنگ ہے ایک طرف اور ایک طرف کشادہ ہے تو اس کو تنگ راستے پر جانا ہے، مسلمان کو کشادہ راستے پر چلنا ہے. ہاں یہ قانون ہے، تم ان کے جانوں کی حفاظت کرو، ان کے مالوں کی حفاظت کرو، ان کی عزتوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن ان کو مذہبی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے عبادت خانے کے اندر جو چاہیں عبادت کریں، اندر کر سکتے ہیں، وہ مذہبی شعار اور مذہبی علامت باہر نہیں ظاہر کر سکتے. جیسے مسلمانوں کی مساجد ہیں، دور سے نظر آتی ہیں اور اس کی شناخت ہے، اس کا ایک مینارہ اس کی شناخت اور علامت ہے، اس طرح سے غیر مسلم اپنے عبادت خانوں پر اس قسم کی جو ہے چیزیں آویزاں نہیں کر سکتے. یعنی اسلامی ریاست کے اندر ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اسلام اس سے روکتا ہے. وہ سلیب نہیں لٹکا سکتے، یہ تمام چیزوں کی پابندی ہوگی. ہاں اپنے عبادت گاہوں کے اندر جو چاہیں کریں، جس طرح سے چاہے بات کریں، اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو مسلمانوں میں پرچار نہیں کر سکتے، پھیلا نہیں سکتے، دعوت اس کی نہیں دے سکتے، اپنے تئیں جو مرضی کریں. تو یہ ان قوانین کی اگر پابندی کر کے وہ رہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے، لیکن اس کو طاقت نہیں حاصل ہونی چاہیے، اس کو عہدہ اسلامی مملکت کا نہیں ملنا چاہیے، اس کو کسی کلیدی عہدے پر فائز نہیں کیا جائے گا، اس کو بڑے عہدے پر نہیں لایا جائے گا جس سے مسلمانوں کے معاملات میں انتشار پیدا ہو. تو یہود مدینہ کے اندر آباد تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ ایک اسلامی ریاست بن گئی. دنیا میں تاریخ میں دو ملک ہیں، ایک مدینہ منورہ اور ایک ہمارا ملک پاکستان، جو اسلام کے نام پر بنے، جو اسلام کے نام پر، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنے. اللہ کرے ہمارا ملک بھی اسی طرز پر ہو جائے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلام کی بنیاد رکھی تھی اور اسلامی ریاست کو قائم فرمایا تھا. تو خیر یہودیوں کو پھر وہاں سے نکالا گیا، مہلت ان کو دی گئی ہے کہ چند دنوں کی مہلت ہے اور یہاں سے تم نکل جاؤ، اور اگر نہیں نکلتے تو اس کے بعد نکالے جاؤ گے. کچھ نکلے، کچھ رہ گئے، جو رہ گئے پھر ان کو نکالا گیا اور ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے باغات کو کاٹا گیا اور اسی طرح سے ان کی کھیتیوں کا حشر نشر کیا گیا. کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لہذا کوئی کسی قسم کا اشکال اور اعتراض نہ کرے کہ ایسا کیوں ہوا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کی زمین ہے، یہاں قانون اسی کا نافذ ہوگا، اللہ ہی کا نافذ ہوگا. وما افاء اللہ علی رسول، یہ اللہ نے اپنے رسول کو ان کافروں پر مسلط کیا اور اللہ پاک نے کافروں کے دلوں میں رسول کا ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود ہی ڈرنے لگے. اور اس کے بعد ایمان والے صحابہ جو انصار تھے، مدینہ میں آباد صحابہ تھے، ان کے فضائل کو ذکر فرمایا. اللہ پاک نے ان کے لیے بھی بڑی عظمت رکھی ہے کہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو انہوں نے پناہ دی اور مدینہ میں انہوں نے رکھا اور ہر قسم کی جو ہے ان پر جان مال سب نچھاور کیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی حاجات ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. فرمایا یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں. اور اس کے بعد كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، انسان کو کیسے شیطان پر غلاتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، نماز چھڑواتا ہے، فریضے اللہ کے چھڑواتا ہے، اور جب وہ گناہ کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے انی بریء منک، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بھائی شیطان بھی ظالم کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ اس کا کہنا استہزاء اور مذاق کی وجہ سے ہوتا ہے. اب تو نے جب انسان نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور اس کو ایک پٹڑی پر ڈال دیتا ہے، گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرے راستے پر چل پڑا ہے، اب کافی اس پر محنت ہو چکی ہے. پھر جب دوبارہ وہ دینداری کی طرف آتا ہے تو دوبارہ سے محنت کرتا ہے شیطان ظالم، پھر اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. تو کہاں ایسے دونوں شیطان کا بھی اور جس کو اس نے ورغلایا ان دونوں کا انجام جہنم ہی جہنم ہے. اگر بغیر توبہ کیے مومن بھی مرے گا تو اس کا بھی یہی انجام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کی عظمت کو ذکر فرمایا. اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے اور اتنی ہیبت اور جلال ہے، اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتار دیتے اور پہاڑ میں ایسا شعور اور عقل رکھتے جیسا انسانوں کو شعور دیا، لرأيته خاشعا متصدعا، تو دیکھتا پہاڑ جھکا ہوا ہوتا اور اللہ کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا.
اتنی عظمت والی کتاب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو اس کے ذریعے سے بدلے اور اللہ سے مانگا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، دوبارہ تاکید آئی ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ کا جو مین مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے، کافروں سے موالات نہ اختیار کرو، کافروں سے دوستیاں نہ رکھو۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کا ارادہ فرمایا، لشکر لے کر جانے کا ارادہ کیا، چونکہ صلح حدیبیہ میں 10 سال کی جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا، لیکن مشرکین نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اس خلاف ورزی کے بعد پھر یہی اعلان تھا اللہ پاک کی طرف سے۔ تو ایک صحابی ہیں حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راز کو فاش کر دیا، اور ایسے فاش کر دیا کہ ایک خط لکھ دیا اور ایک عورت کو دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے سرداران مکہ کو یہ دے دینا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وہی اس کی اطلاع دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد کو، ان دونوں کو بھیجا، جاؤ فلاں جگہ سے ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ دوڑتے بھاگتے گئے، اور خوخاخ جگہ کا نام ہے جہاں آپ نے نشاندہی فرمائی، اس حلیے کی عورت ہے، اس کے پاس خط ہے۔ چنانچہ یہ پہنچ گئے، جا کے اس سے کہا کہ خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ اور پھر ڈانٹا، ہے تیرے پاس، اللہ کے نبی نے جو کہا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا، ہوگا ضرور۔ تو پھر جب اس کو ڈانٹا جھڑکا تو اس نے نکال کے دیا، چٹیا کے اندر باندھا ہوا تھا، اندر ادھر سر میں باندھا ہوا، نکال کے دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ لائے، خط کھولا گیا، اور صدیق بھی بیٹھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علی بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور بھی جلیل قدر صحابہ ہیں۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حاتب بن ابی بلتع کی جانب سے قریش مکہ کے نام، اور اے مکہ والو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مکہ میں آنے والے ہیں، اور اگر وہ اکیلے بھی آ جائیں تو وہ تمہارے لیے کافی ہے، والسلام۔ بس اتنی بات لکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حاتب کو بلایا، یہ کیا کیا؟ عمر نے تلوار نکالی، اللہ کے رسول اجازت دیں، منافق ہے، میں گردن اڑا دوں اس کی۔ آپ نے فرمایا دعہو فإنہ بدری شہید بدرا، یہ بدر میں شریک ہوئے، کیسے قتل کرو گے اس کو؟ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ حاتب یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ اللہ کے رسول سچی بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نہ منافق ہوں، نہ میرے دل میں آپ کی نفرت ہے، اور نہ کافروں سے مجھے کوئی لگاؤ اور محبت ہے، بس صرف ایک غرض تھی، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، اور باقی جتنے بھی لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں سب کے وہاں رشتہ دار ہیں، میرا وہاں کوئی نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر جنگ ہو گئی، آپ حملہ فرمائیں گے، جنگ ہوگی، جنگ کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین میرے بچوں کو قتل کر دیں، سزا دے دیں، ان کو یرغمال بنا لیں وہ، تو بس میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کر لوں تاکہ میرے بچوں کی حفاظت ہو سکے، اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معذرت کو قبول فرما لیا، کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل علم اور اہل فضل کی کوتاہی کو درگزر کیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، درگزر بتقاضۂ بشر، انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی غلطی اور کوئی قصور ہو بھی جائے تو آدمی درگزر کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اہل علم اور اہل تقوی اور اہل فضل کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے رہا کرو، درگزر کرتے رہا کرو۔ اللہ پاک کو جب درگزر کرنا پسند ہے تو تم کیوں نہ درگزر کرو گے؟ آج تم کسی سے درگزر اور نظر انداز کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو معاف کرے گا۔ تو اس لیے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، آپ دوستیاں نہ لگاؤ کافروں سے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور تمہارے دشمن، اور ان سے تم دوستیاں نہ لگاؤ، تعلق قائم نہ کرو، جنہوں نے اللہ کے رسول کو اور اے ایمان والو تمہیں نکالا مکہ سے اس بنیاد پر کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا۔ دیکھو آج کے بعد جس نے ایسا کیا فقد ضل سواء السبیل، وہ راستے سے بھٹک گیا۔ یسقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم، فرمایا اگر کوئی لڑائی کی نوبت آ جائے تو دیکھو وہ تمہارے دشمن ہی ہیں اور وہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور زبانوں سے ہمیشہ تمہاری برائی ہی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رہی یہ بات کہ تم نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ میری اولادیں محفوظ ہو جائیں اور بچ جائے، اور تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، نبی کا راز تم نے فاش کیا ہے، یہ معاملہ تو سنو، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، تمہاری قرابت داریاں اور تمہاری اولادیں قیامت میں کام نہیں آئیں گی۔
تمہیں تمہاری اولادیں اور قرابت داریاں قیامت میں قائم نہیں آئیں گی، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان میں۔ خیر ان کی غلطی تو درگزر کر دی گئی، لیکن ضابطہ اور فیصلہ یہ بتا دیا کہ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ ہاں اللہ پاک نے پھر ضابطہ دوسرا یہ ذکر فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ایسے کافروں سے، ایسے نافرمانوں سے، کافروں سے اللہ پاک تمہیں نہیں روکتا کہ جو تم سے لڑ نہیں رہے اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ تمہیں اللہ اجازت دیتا ہے تعلق کی، دوستی کی نہیں، تعلق کی، کیا ان تبروہم، کہ بس تم ان کے ساتھ احسان کرو بس۔ لیکن وہ کافر جو تمہارے ساتھ جنگ میں برسر پیکار ہے اس کے ساتھ تو احسان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ کافر جو تمہارے اڑوس پڑوس میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے موذی نہیں ہے، مضر نہیں ہے، تکلیف نہیں دیتا مسلمانوں کو، تو آپ ان کے ساتھ بھلائی کر لو، اور وہ بھلائی یہ ہے بیمار ہو گیا بیمار پرسی کر لو، ضرورت مند ہے مالی امداد کر لو، یہاں تک حکم ہے۔ یہ تو اس طرح کے کافروں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کا حکم ہے، اور اسلام ان کی اس بات کی تعریف کرتا ہے کہ ایسا کرو۔ اسی طرح سے کاروباری لین دین کی بھی تمہیں اجازت ہے، لیکن وہ کافر جو مرتد ہونے کے حکم میں ہیں ان کے ساتھ کاروباری لین دین کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کافر جو تمہارے ساتھ جنگ میں برسر پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ کاروباری معاملات بھی نہیں کرنے، اس لیے کہ کاروباری معاملات کریں گے وہ سارا مال کا نفع اٹھا کر وہ مال تمہارے خلاف استعمال کریں گے، ان کے ساتھ بھی تعلقات کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ باقی عام جو کافر ہیں ان کے ساتھ تمہیں بس صرف اتنا احسان کا حکم دیا گیا ہے، دلی دوستی جیسے مسلمان سے ہوتی ہے ایسے ہرگز نہیں کرنی، کافروں سے اس قسم کی دوستی نہیں کرنی۔ یا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، سورہ صف۔ ایمان والو وہ باتیں ایسے بلند دعوے کیوں کرتے ہو جو کام تم کر نہیں سکے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں تبصرہ کر رہے تھے اگر آئندہ کوئی جنگ ہوئی نا تو ہم ایسے لڑیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ اللہ پاک ان کے حالات کو جانتا ہے، تو کہا ایسے تم دعوے نہ کرا کرو، ہاں جب وقت آتا ہے اس وقت دیکھی جاتی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں تم کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے ہو؟ تو اس لیے انسان کو بلند دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی انسان آئندہ کا کوئی عزم اور ارادہ رکھتا بھی ہے، اپنے دعوے کا اظہار کرتا بھی ہے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہے اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، اس سے اللہ پاک کی مشیت اور اللہ کی مدد ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس، سورۃ الجمعہ ہے، اس کے مضامین دو ہیں، ایک تو اہمیت جمعہ اور دوسرا احساس ذمہ داری۔ یہ احساس ذمہ داری کا تعلق اہل علم سے ہے، علماء اور جن کے پاس علم ہے اور دین ہے وہ ذمہ داری کو نبھائیں، اور اللہ پاک نے ان کو جو علم عطا فرمایا ہے اس علم کو وہ پھیلائے، اور وہ ایسا نہ بنے جس طرح سے یہود کو اللہ پاک نے تورات کا علم دیا اور انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گدھے کے پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان جس کے پاس علم ہے، جتنا اللہ پاک نے اس کو سونپا ہے، عطا فرمایا ہے، اس علم کو وہ آگے پھیلائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو تو اپنے معاملات کو چھوڑ دیا کرو، سب چھوڑ دو اور اللہ کے دربار میں پہنچو، اللہ کے ذکر یعنی جمعے کی نماز اذان کے بعد اب نماز کے لیے آؤ اور خطبے کے لیے آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، امت مسلمہ کو چند نصیحتیں کی اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کہ وہ لوگ جو بظاہر تمہارے ساتھ ہمدردیاں، منافق تھے کچھ آپ علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بڑی ہمدردیاں ظاہر کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا مدینہ منورہ میں، بڑا ٹولہ تھا اس کے پاس، تو اس نے ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک پانی پر ایک انصاری اور ایک مہاجر کی آپس میں کوئی چھپخلش ہو گئی اور معمولی سی بات پر لڑ پڑے اور تلواریں نکل آئی تو انصاری نے کہا یا للانصار، اے انصار میری مدد کرو۔ مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، اے ہجرت والو تم میری مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کہا یہ کیا بدبودار نعرے لگا رہے ہو تم، یہ تعصب کی باتیں کیوں ذکر کر رہے ہو کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور تم اس قسم تعصب کی باتیں کر رہے ہو کہ انصاری انصاریوں کو بلا رہا اور مہاجر وہ مہاجروں کو بلا رہا ہے، یہ کیسی بات کرتے ہو تم؟ خیر اس میں پھر آپ علیہ السلام نے معاملے کو رفع دفع کر دیا، آپس میں صلح کرا دی
اور اس میں قصہ یہ ہوا کہ غلطی بہرحال مہاجر کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے معاملے کو رفع دفع کرا دیا. تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے یہ جملہ بولا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، سمن کلبہ کا یا اکل کا، کتے کو کھلاؤ 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 موٹا کرو اور جب موٹا تازہ ہو جائے تو تمہیں ہی کاٹے. کہ انہوں نے ہجرت کی ہے، مکہ سے یہاں آئے اور نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے ان کو کھلایا پلایا موٹا کیا، آج ہمیں ہی لڑ رہے، ہمارے ساتھ ہی لڑ رہے. اور میں مدینے جاؤں گا تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکالوں گا. یہ جملہ اس نے بولا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، انہوں نے سن لیا، سیدھے جا کے نبی اسلام کو کہا اللہ کے رسول اس ظالم نے یہ جملہ، زید چھوٹے تھے، کوئی 10-12 سال کی عمر تھی، تو جا کے کہہ دیا. تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا عبداللہ بن ابی کو کہ بھائی یہ باتیں بچہ کہہ رہا ہے، اس نے تم نے ایسا ایسا کہا. وہ تو قسمیں کھانے لگا، نہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں، بولا میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں تو آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو نہیں کہہ سکتا. تو آپ علیہ السلام نے زید سے کہا کہ بیٹا شاید آپ نے صحیح نہ سنا ہو. تو زید کہتے ہیں میرا تو دل اتنا ایسا ہو گیا کہ میں نے سنا ہے، اپنی کانوں سے سنا ہے، اچھا اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ پاک نے پوری صورت اتاری. وہ جو ان کی پول پھٹیاں کھولی ہیں ان منافقوں کی، جو جو جملے کہے تھے اللہ نے سب بتا دیے. سنو کیا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جو گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور ان کا حال وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب ان کی آپ ڈیل ڈول جسم کی دیکھیں تو آپ کو اچھی لگے. آپ وَيَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، یہ بات کریں تو آپ توجہ سے سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جناب اس سے بڑا کوئی خیر خواہ ہے ہی نہیں ہے. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، اندر سے ظالم ایسے خالی جیسے کہ کھوکھلی لکڑیاں ہوتی ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ذرہ برابر اندر نہیں ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، مدینہ میں جب بھی کوئی آواز لگتی ہے یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے خلاف آواز تو نہیں لگ رہی ہے. آپ علیہ السلام جب بھی کوئی لشکر کی آواز لگاتے کہ بھائی فلاں جگہ چلنا ہے تو سب سے پہلے خطرہ ان کو پڑتا کہ ہمارے خلاف تو نہیں ہے کوئی. ہم العدو فاحذرہم، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. قاتلہم اللہ، اللہ غرق کرے ان کو. انا یؤفکون، کہاں بھٹکتے ہیں یہ کہ نبی کے ساتھ اس طرح سے دھوکے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آئیے اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، چلو اگر نفاق اختیار کیا رہا اب تک لیکن آ جاؤ توبہ کر لو. لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو سر پھیرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں مذاق سے. وَيَصُدُّونَ وَهُمْ تکبر کرتے ہیں. اے نبی آپ استغفار کریں یا نہ کریں اللہ نے ان کو نہیں بخشنا، نہیں بخشنا. 70 بار بھی استغفار کریں گے جب بھی نہیں بخشے جائیں گے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ جو رسول کے پاس ہے ان پر خرچ نہ کرو، اور یہ خود نبی کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ان کو نہ کھلاؤ پلاؤ، نہ خرچ کرو، یہ خود نبی کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ان کو بتا دیں کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، یہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں جا کر وہاں سے ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے. عزت والے سے مراد وہ خود تھا اور ذلیل سے مراد مسلمان صحابہ. تو کہا ان کو بتا دو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. منافق اس بات کو نہیں جانتے. اے ایمان والوں سنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جس نے ایسا کیا وہ تو بڑا نقصان والا ہے. سورۃ التغابن کا مضمون نقصان اور خسارے والا دن آنے والا ہے، فتح اور کامیابی کا دن، قیامت ہار جیت والا دن آنے والا ہے. ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی جیت ہے، اور کافروں اور نافرمانوں اور مجرموں کے لیے ہار ہی ہار ہے. ایک مضمون یہ ذکر فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں. کیا معنی دشمن ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تمہیں تمہارے اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارتے ہیں، لے کے جاتے ہیں تو یہ دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ڈنڈا کے لے کے لڑنا ہے، دشمن ہے تو مارو اس کو، ایسا نہیں. وَإِن
تعفو درگزر کرتے رہنا، اور تصفحو اعراض کرتے رہنا، اور تغفرو معاف کرتے رہنا، یہ ہوتا رہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ ہوگا۔ بیوی تمہیں ایسی بات کا حکم دے گی کبھی کبھی جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، اولاد کی خواہش ایسی اٹھے گی جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، لیکن درگزر سے کام لینا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہیں۔ اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے اتنا اللہ کا ڈر اختیار کرو اور اللہ کے احکام کو سنو اور اطاعت کرو، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے رہو، اور جو شخص بخل سے بچا لیا گیا وہ ہے کامیاب۔ یا یہ نبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، ازدواجی زندگی کے کچھ احکام ہیں، گھریلو زندگی کے طلاق کے مسائل اور احکام ذکر فرمائے، اور عدت کے کچھ مسائل ذکر فرمائے۔ اسی طرح سے وہ عورتیں کہ جن کو تم طلاق دے دو تو فرمایا کہ عدت گزارنے تک ان کو اپنے گھروں میں ہی رہنے دو، ان کو نہ نکالو، ان کے نان نفقے کا تم بندوبست کرو، اور اسی طرح سے اگر اس کے بعد جب ان کو تم فارغ کرنا چاہو تو گواہ بنا لو۔ اور باقی رہی یہ بات کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر اختیار کیا، ظلم اور زیادتی نہ کی، یجعل لہ مخرجا، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ پاک تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی اور اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے اگر تم نے طلاق کا معاملہ کر دیا اور ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف تمہارے دل میں تھا، ایسا اگر تم نے فیصلہ کیا تو اللہ پاک تمہاری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اور اسی طرح سے وہ عورتیں کہ جن کو ماہواری بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ پاتی یا بچپن کی وجہ سے نہیں آ پاتی، چھوٹی صغر عمر کی وجہ سے بچپن میں ان کا نکاح ہو گیا، ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی ہے، ولی نے نکاح کرا دیا، اگر انہیں طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور وہ عورتیں کہ جو امید سے ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، بچہ جن لینا، یہ ان کی عدت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور جن عورتوں کو تم نے طلاق دے دی ہے ان کے پاس اگر تمہارے بچے ہیں اور وہ دودھ پینے والے ہیں تو پھر تم ایسا کرو کہ ان کی اجرت دیتے رہنا، اور اگر وہ نہ دودھ پلانا چاہیں تو تم پھر کسی اور کو مزدوری پر رکھ کر تم جو ہے دودھ پلوانا۔ یہ کوئی 12-13 احکام یہاں پر مذکور ہیں، گھریلو زندگی کے بہت اہم احکام ہیں، وقت مختصر ہے، اس میں ساری تفصیل ہو نہیں سکتی ہے، اور یہ صورت تھی بھی بہت طویل، جیسا کہ سورۃ النساء ہے اتنی لمبی تھی لیکن منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد سورۃ التحریم ہے، حلال کو حلال، جو چیز اللہ نے حرام کہی ہے اس کو تم حلال نہ سمجھو، جس کو اللہ نے حلال بتایا ہے اس کو تم حرام نہ سمجھو۔ تحلیل اور تحریم، حرام اور حلال میں اللہ کے اختیار کو بنیاد بناؤ۔ ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچی توبہ کرو، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ پاک تمہارے لیے جنت کے فیصلے کرے گا۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ پاک نے یہاں 4 مثالیں ذکر فرمائی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کفر پر تھیں تو ان کے شوہروں کی نبوت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، پتہ چلا کہ اپنا عمل سب سے بڑی بنیاد ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اسی طرح سے فرعون کی بیوی آسیہ مومنہ تھی لیکن شوہر کا کفر اس کے لیے کوئی مضر ثابت نہ ہوا، اس کے نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا، جان قربان کر دی، اور فرعون ظالم نے اس کو زمین پر لٹا کر کیلیں ٹھوک کر سزا دے دی اور اس طرح سے مار دیا۔ اور اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے محل میرے جنت میں جو میرا گھر بنایا ہے اللہ مجھے دکھا دے، اسی حال میں اللہ پاک نے اس کو گھر دکھایا۔ اور ایک اور عورت، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ کہ جنہوں نے اپنی عزت کا تحفظ کیا اور ان کی عبادت اور بندگی ایسی تھی وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، جیسا کہ مردوں کی عبادت ہوتی ہے اس طرح کی ان کی عبادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔